نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شانہ خود پاک ہیں اور پاک مال ہی قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا، یعنی پریشان حال، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، لیکن کھانا بھی اس کا حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ فائدہ میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں، لوگوں کو ہمیشہ یہ سوچ رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں، چہ جے کہ فاسق کی، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے۔ اسی لیے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ان کو بہت ضروری ہے کہ حرام مال سے احتراز کریں، اور ایسا کون چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔